على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. درگاہ حدیت میں مخلصانہ التجا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد، بحق شہداء کربلا و شہداء ملت، عزاداران آل محمد کی عزاداری قبول اور منظور فرمائے. یہ مجالس سے کربلا جو منعقد ہو رہی ہیں خداوند منان انہیں بھی شرف قبولیت نصیب فرمائے. جو تمنائیں اور حاجات اہل ایمان کے دلوں میں ہیں بحق شہداء کربلا و اسیران آل محمد، ہر حاجت مند کی حاجت کو رب العزت پورا فرمائے. بالخصوص جو مریض ہیں، بیمار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، خداوند منان انہیں بطفیل بیمار کربلا شفاء کامل سے سرفراز فرمائے. جن کی آغوش میں آباد ہے آپ کے شہادت حضرت علی اصغر علیہ السلام آپ آباد آغوش کو آباد فرمائے. امت مسلمہ بالخصوص ملت شیعہ خیر البریہ کے لیے جو مشکلات ہیں خدا ان مشکلات کو دور فرمائے. مکتب آل محمد کو ترقی، آزادی اور سلامتی سے سرفراز فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو تا قیام قائم آل محمد علیہ السلام جاری و ساری رکھے. مولا کی شفقتیں اور ان کی دعائیں ہمیں نصیب ہوں اور ہمیں کامیابیوں سے خالق کائنات سرفراز فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر خالق کریم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، ضروری ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جمعیت، یہ ایک ایسی امت اور گروہ موجود رہے جو ان تین فرائض کو مسلسل انجام دیں. ایک ہے دعوت الخیر دینا، دوسرا ہے امر بالمعروف کرنا، اور تیسرا ہے نہی عن المنکر کرنا. اور رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ
کہ جو بھی ان فرائض کو ادا کرتے رہیں گے اولئک هم المفلحون، فلاح انہیں کا مقدر قرار پائے گی۔ بآواز بلند قرآن مجید نے جہاں ہمیں ان تین اہم ترین فرائض کی طرف متوجہ کیا تو ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ سے اپنے بے مثال قیام کا آغاز فرمایا تو جو وصیت نامہ آپ نے اپنے برادر عظیم حضرت محمد ابن حنفیہ علیہ السلام کو اپنے دست عصمت سے لکھ کر عطا فرمایا، اس میں اپنے قیام کے اہم ترین مقصد کو اپنے معصومانہ انداز سے روشن فرمایا، اور ہم جسے حسینیت کہتے ہیں اور جس کے زندہ باد ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس حسینیت کی حقیقتوں سے اگر کوئی شخص آشنا ہونا چاہتا ہے کہ بغیر آشنائی اور آگاہی کے حسینیت زندہ باد کا نعرہ وہ اثر نہیں کرتا جو معرفت کے ساتھ اثر حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں مناسب ہے کہ بجائے کسی اور محقق کی تحقیق کے اور کسی اور سکالر کے بیانات کے حسینیت کا مقصد اور حسینیت کا مفہوم اگر اسی ہستی سے پوچھیں جس کے کردار کو حسینیت کہا جاتا ہے تو وہ یقیناً زیادہ روشن بھی ہوگا اور زیادہ واضح بھی ہوگا۔ کسی اور شخص کی تحقیق میں کوئی نہ کوئی کمزوری اور کوئی نہ کوئی نقص نکل سکتا ہے، اگر پاک ہے ہر قسم کے نقص سے تو معصوم کا اپنا فرمان پاک ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو تمام معصومین علیہ السلام علم و حکمت میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ نے سارے ائمہ کو مدینۃ العلم کا بھی وارث بنایا ہے اور دار الحکمت کا بھی وارث قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد سب کے سامنے روشن ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من اراد العلم فلیأت من الباب، اور ساتھ ہی حضرت نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، من اراد الحکمت فلیأت من الباب، میں علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس علم کا دروازہ ہے، جسے میرے علم کی ضرورت ہو وہ میرے دروازے پہ آ کے گداگری کرے۔ تو ساتھ ہی حضرت نے یہ بھی روشن کیا کہ میں حکمت کا گھر ہوں تو میرا علی اس حکمت کا دروازہ ہے۔ من اراد الحکمہ، جسے حکمت چاہیے ہو اسے بھی اسی دروازے پہ گدا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجالس ذکر حسین علیہ السلام دراصل علم و حکمت کے تقسیم کے مراکز کو کہا جاتا ہے۔ مجلس حسین میں آنا علم محمد و آل محمد کی خیرات پانا ہے، مجلس ذکر حسین میں شرکت کرنا حکمت خاندان تطہیر کے فیض سے اپنے قلوب کو منور کرنا ہے۔ ہم لوگ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں اور آپ ہماری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ہماری باتوں میں بھی نور تب پیدا ہوتا ہے جب ہم آل محمد کے دروازے سے کسب فیض کر کے آتے ہیں۔ اگر ہم اپنی فکر کو اور اپنی ہی گفتگو کو معیار بنائیں اور اس کی پشت پر محمد و آل محمد کا فرمان یا ان کا ارشاد موجود نہ ہو تو پھر واضح ہے کہ ہماری گفتگو کا وزن بھی اتنا ہی ہوگا جتنا ہمارا اپنا وزن ہوگا، اور ہمارا وزن کسی غیر معصوم کا وزن کبھی معصوم کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ کائنات کے سارے غیر معصوم اکٹھے ہو جائیں، اپنے سارے
علوم و فنون و تحقیقات و ریسرچ و تمام قابلیتوں اور فطانتوں اور لیاقتوں کے ساتھ، تو بھی سارے غیر معصوم مل کے بھی ایک معصوم کے برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ جو نبوت و امامت والی عصمت ہے اس کی شان اس عصمت سے بھی بلند ہے جو اللہ نے ملائکہ کو عطا فرمائی ہے. جیسے کہ میں پہلے عرض کرتا رہا کہ ملائکہ بھی معصوم ہیں اور تمام انبیاء بھی معصوم ہیں اور تمام ائمہ خدا بھی معصوم ہیں، لیکن کیا سب کی عصمت برابر ہے؟ عام طور پر تو ہم عصمت کی تعریف کرتے ہیں گناہ سے محفوظ ہونا. جیسے کہ اگلے دن میں نے وضاحت کی تھی، معصوم وہ ہوتا ہے جو کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ عمدن نہ سہون، نہ نیند میں نہ بیداری میں، ہر حال میں معصوم ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہوتا ہے. اس تعریف کے اعتبار سے تو سارے معصوم برابر دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ ہر معصوم گناہ سے پاک ہوتا ہے. لیکن کیا پھر 1,24,000 پیغمبر جو سارے معصوم ہیں ان کی حیثیت مساوی ہے، ان کی حیثیت برابر ہے؟ کیوں نہ تھوڑا سا حوالہ دوں بآواز بلند صلوات تلاوت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر کچھ اس انداز سے اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے چاہیے تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو انبیاء کے مقابلے میں بات کروں، لیکن اگر مجھے بات کرنے کا موقع ملے اور مناسبت کا تقاضا ہو تو میں یہ مثال اور یہ حوالہ دینا مناسب سمجھوں گا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے موسیٰ فاذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ طاغوت ہو چکا ہے، وہ انتہائی غلط راستے پہ گامزن ہو چکا ہے، اور جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں اس نے اپنے انا ربکم الاعلی ہونے کا نعرہ لگایا ہوا ہے. تو اے موسیٰ فاذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو تبلیغ کرو، اس کو حق بتاؤ، وہ بہت سرکش ہے اور بہت طاغوت ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا عرض کیا؟ اے اللہ، میں اس فرعون کی طرف کیسے جاؤں؟ میں نے تو ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے نا آپ کے ذہن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے تو فرعون کے گھر تھے، ان کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے گھر میں ہوتی، اس کی آغوش میں ہوئی تھی. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صندوقچے میں ماں نے حضرت موسیٰ کو ڈالا، حضرت موسیٰ کو دریا کی لہریں وہاں لے گئیں جہاں فرعون اپنی ملکہ سمیت کھڑا ہوا تھا. ایک صندوقچہ یا ایک تابوت انہوں نے تیرتا ہوا دیکھا تو اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نظر آیا. چونکہ فرعون بھی بے اولاد تھا اور ان کی ملکہ بھی بے اولاد تھی، اور اپنے جھوٹے رب ہونے کے اعلان کے باوجود اس کے دل میں اولاد کی تشنگی موجود تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا رب کون ہوتا ہے اور جھوٹا رب کون ہوتا ہے. جھوٹا رب اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کا پیاسا ہے، اور سچا رب اس کے دل میں اولاد کی پیاس پیدا کر کے اس کی گود میں اس کے دشمن کو پالنے کے لیے استعمال کر رہا ہے.
کس نے اسے اولاد نہ دی تھی؟ سچے اللہ نے اولاد نہ دی تھی. اس کے دل میں اولاد کی تڑپ کس نے پیدا کی تھی؟ اللہ نے پیدا کی تھی. کس تڑپ سے اللہ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس پیاس سے اللہ نے کیا فائدہ اٹھایا کہ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، اللہ نے اسی پیاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دشمن بچے کو فرعون کی آغوش تک پہنچایا اور فرعون کی گود میں اس کے پروان چڑھنے کا انتظام فرمایا. اور اس طرح حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلنے لگے. لیکن ایک عجیب واقعہ وہ بھی پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ کسی اور ماں کا نہ پیا اور فرعون مجبور ہوا کہ یہ بچہ ہر وقت روتا ہے، اس کو کوئی دودھ پلانے والی ہو، تو اس وقت حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ جو اس ماحول میں پہنچی ہوئی تھی اور کسی کو پتہ نہ تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی خاتون کی اطلاع دیتی ہوں کہ جو دودھ بھی رکھتی ہے اور اس بچے کو دودھ پلائے گی بھی، اور شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. تو بلایا گیا اس لیے کہ تمام دودھ والی عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ نہیں پی رہے تھے، تو اصلی والدہ کو بلایا گیا. حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کیا تو حضرت موسیٰ پروان چڑھنے لگے. لیکن مزہ اس وقت آیا جب موسیٰ کو دودھ اللہ نے اپنی ماں کا پلوایا اور دودھ کے پیسے فرعون سے دلوائے. یہ حکمت خداوندی ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور میں پہلے بھی متوجہ کر رہا تھا، علم اور حکمت میں ایک فرق ہے. علم بغیر حکمت کے اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا علم حکمت کے سائے تلے فائدہ دیتا ہے، بلکہ حکمت کو علم کے آگے آگے رکھا جاتا ہے. اگر علم ہو اور حکمت نہ ہو تو علم وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو حکمت کے ساتھ فائدہ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول اکرم کو معلم قرآن، علم قرآن بھی بنایا ہے اور معلم حکمت بھی بنایا ہے. اور اللہ کے رسول نے مولا علی کو اپنے علم کا بھی وارث فرمایا ہے اور اپنی حکمت کا بھی وارث فرمایا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں قدرت الہی بڑی حکمت کے ساتھ آگے چل رہی ہے. ویسے تو اللہ قادر ہے، اللہ نے یہاں اپنی قدرت سے فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ کو پہنچایا ہے، یا اپنی حکمت سے فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ کو پہنچایا ہے. اور اپنی ماں کا دودھ حکمت سے پلوایا ہے. اور وہی فرعون جو ان بچوں کا قاتل تھا، اسی کے خزانے سے حضرت موسیٰ کی ماں کو تنخواہ بھی دلوائی ہے. یہ سسٹم ہے اور اللہ جیسے چاہے اپنی حکمت کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن اب آگے بڑھے. حضرت موسیٰ پلتے تو فرعون کے گھر میں رہے. جب جوان ہوئے تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کو سمجھنے لگے اور وہ ان پہ ایمان لانے لگے اور کچھ مخالف ہو گئے. ویسے بھی بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کا ایک خاندانی فرق وہاں موجود تھا اور فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور دیگر اقوام کو اس نے ترجیح دی ہوئی تھی، جسے آپ نیاد پرستی اور نسل پرستی سے تعبیر کرتے ہیں. فرعونی نظام میں نیاد پرستی تھی. جو ان کی اپنی قوم کے لوگ تھے وہ فرسٹ کلاس شمار ہوتے تھے، اور جو حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ ثانوی حیثیت رکھتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اپنی قوم کا ہے، ایک مخالف کا ہے. تو جو مخالف تھا وہ مار رہا ہے اس کو، تو اس نے فریاد کی. حضرت موسیٰ اٹھے، انہوں نے ایک ایسا مکہ اس دشمن کو مارا کہ وہ اس مکے سے مر گیا. اور بالآخر حضرت موسیٰ کو اپنی جان بچانے کے لیے فرعون کے شہر کو چھوڑنا پڑا اور حضرت شعیب کی بستی مدین کی طرف سفر کر گئے. اب واپس جو آئے، اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو اپنی معجزات سے سرفراز کیا اور حکم دیا کہ میں نے یہ تمہیں علم بھی دیا، معجزات بھی دیے، کمالات بھی دیے، نبوت ہے تیرے پاس، رسالت ہے تیرے پاس، لہذا اب جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو اور فرعون کو ہدایت کرو. حضرت موسیٰ کا جواب آیا ہے، اللہ میں ادھر کیسے جاؤں؟ میں نے تو ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے
اور قاتلوں کی نگری میں میرے جانے کے لیے بڑی مشکل ہوگی. یہ نقطہ جب قرآن میں ذکر ہوا، اب امیر المومنین حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ تو اپنے قاتلوں کی، اپنے اس مقتولوں کی نگری میں، اس مقتول کی نگری میں جانے سے یہ کہہ کر گھبرا رہے تھے کہ میں نے ان کا انسان، ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے. اب حضرت امیر المومنین حوالہ دیتے ہیں، فرماتے جب مجھے رسول اکرم نے کہا تھا کہ سورہ توبہ کی آیتیں لے کر مکہ جاؤ اور ان کو مکے کے مشرکوں اور کافروں میں جا کے ہماری طرف سے تلاوت کرو، تو ذرا مجھے بتاؤ میں نے مکے کے کتنے بندے مارے ہوئے تھے. امید ہے کہ آپ اس نقطے کو سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جنگ بدر کے بھی بعد، جنگ احد کے بھی بعد، جنگ خندق کے بھی بعد. احد میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے، خندق میں مارے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل مارا گیا، ابو جہل کے بیٹے مارے گئے، بڑے بڑے خناس مارے گئے، اور کتنے قتل ہو چکے تھے ان جنگوں میں. اور اکثر مارنے والوں میں علی کا نمبر 1 ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اگر 70 ان کے لاشیں گرے تھے تو ان میں سے 35 کو قاتل تو مولا علی ابن ابی طالب قرار پائے تھے. تو علی نے جتنے قتل کیے تھے، حضرت اب توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب مجھے کہا گیا کہ تم جاؤ اور وہاں مکہ مکرمہ میں حج کے ماحول میں ان سب مشرکوں اور کافروں کے درمیان سورہ برات کی چند آیات کو پڑھو، تو میں نے تو اللہ کو نہیں کہا تھا کہ میں نے ان کے بندے مارے ہوئے ہیں. اس سے توجہ دلا رہے ہیں کہ موسیٰ ہے، لیکن علی ہے. بے شک کہ وہ بھی معصوم ہیں اور علی بھی معصوم ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے عصمت میں فرق ہوتا ہے. اور انسان کی تمام صلاحیات کو جب دوسری صلاحیات اور لیاقتوں کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں کی آپس میں فضیلتوں کی بنیاد کیا ہے. باواز بلند صلوات. اس لیے عزیزان من، بے شک کہ ہم اگر معصومین کی تعداد گنیں اپنے عقیدے کے مطابق تو 1,24,000 سارے نبی بھی معصوم، حضرت مریم بھی معصوم، حضرت زہرا بھی معصومہ، اور 12 امام بھی معصوم. کتنی تعداد کل بن جائے گی؟ 1,24,000 میں آپ کو 15 افراد اور یا کم از کم 14 افراد اور شامل کرنا پڑیں گے، کیونکہ 1,24,000 میں نبی اکرم تو خدا جائیں گے، پھر حضرت زہرا اور حضرت بطول کو شامل کریں گے اور 12 اماموں کو شامل کریں گے. اتنی کثیر تعداد معصومین کی ہے، لیکن کیا یہ سارے معصوم ہم درجہ ہیں، ایک دوسرے کے مساوی ہیں؟ عصمت میں مساوی ہیں لیکن درجات میں مساوی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو مقام اللہ نے ان 14 ہستیوں کو عطا فرمایا ہے وہ سارے نبیوں کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے. مل کر باواز بلند صلوات. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر حسینیت کی حقیقت اور حسینیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ہے یا حسینیت کے اصلی مقصد کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ کسی اور محقق سے فائدہ اٹھائیں، خود حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ارشاد قدسی پہ نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ حضرت اپنا مقصد کیا بیان فرماتے ہیں. تو حضرت نے نہ فقط یہ کہ اس کو بیان کیا اپنی زبان سے، بلکہ حضور نے اپنے دست عصمت سے اپنے قلم کے ساتھ اس کو لکھا اور لکھ کر ایک امانت کی وصیت کے طور پر حضرت محمد ابن حنیفیہ کے حوالے کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین کو علم تھا کہ میری یہ وصیت تنہا میرے بھائی کے ہاتھ تک محدود نہ رہے گی، بلکہ میری یہ وصیت عالم میں پھیلے گی، اور جتنے بھی کوئی حسینیت کو سمجھنے کے لیے پیاس رکھتے ہوں گے ان کے سامنے میرا یہ ارشاد روشن ہوگا، اور دنیا قیامت تک اس امر کو سمجھنے میں کامیاب ہوگی کہ میرا اصلی مقصد
کیا تھا اور اتنی بڑی قربانی میں نے کس مقصد کے لیے دی تھی. بآواز بلند صلوات. حضرت نے جو الفاظ وہاں لکھے وہ جہاں تشہد کیا یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دی، رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دی، جنت و جہنم کی حقیقت کی گواہی دی. یہ عقائد تھے کہ جن کو حضرت نے اس کلام میں لکھا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. اور اس طرح اپنے عقیدوں کو لکھنے کے بعد پھر لکھتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر وان اسیر على سیرت جدی رسول اللہ وعلى سیرت ابی علی امیر المؤمنین. بآواز بلند صلوات. پہلے تو ان سب خیالات کی نفی کرتے ہیں جن کو کچھ عام سیاسی امام حسین کے ذمہ لگائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ امام حسین جاہ طلب تھے، امام حسین کو اقتدار سے بڑی محبت تھی، امام حسین نے ایک فساد ڈالا تھا، امام حسین نے امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ ایجاد کیا تھا. کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو زور ہے اتنا حسینیت کا کہ کوئی بول نہیں سکتا، لیکن اندر اندر ایسی باتیں اور اس قسم کی گفتگویں لکھنے اور پڑھنے والے موجود رہتے ہیں کہ جو امام حسین کی حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کی ذمے مختلف قسم کی ایسی باتیں لگاتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کتابیں بھی لکھی گئی ہیں رشید ابن رشید، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں خلافت یزید و معاویہ، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی مخفی گفتگویں مختلف مقامات پر کرتے اور پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آج میں آپ سے فقط اتنا سوال ضرور کروں گا، بتائیے کہ یزید کے زمانے میں یزید کی بیعت کتنے فیصد مسلمانوں نے کی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یزید کی بیعت ہوئی تھی یا نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ جی ہوئی تھی. مسلمانوں نے کی تھی یا غیر مسلمانوں نے کی تھی؟ مسلمانوں نے کی تھی. کتنے فیصد مسلمانوں نے بیعت کی اور کتنے فیصد نے نہ کی؟ اب آپ دیکھیں جو بیعت نہ کرنے والے تھے، منکرین بیعت یزید تھے، ان کی ایک چھوٹی سی جماعت تو کربلا میں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ میں کوئی اکا دکا اور افراد ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کی نظر اور فکر کے حامی ہوں گے، ورنہ پوری مسلمان امت نے یزید کے باپ کی محنت کے ساتھ یزید کی بیعت اس کے باپ کی زندگی میں ہی کر لی تھی. اور جب وہ مرنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ 4 بندے ہیں کہ جنہوں نے تیری بیعت نہیں کی، باقی میں نے تیرے لیے وہ سارا کام کر دیا ہے جو دنیا میں کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے نہ کر سکے گا، جو میں تیرے لیے کر کے جا رہا ہوں. اور فقط 4 افراد کا اس نے نام لیا، ایک حضرت امام حسین کا، دوسرے عبداللہ ابن عمر کا، تیسرے عبداللہ ابن زبیر کا، اور چوتھے عبد الرحمن ابن ابی بکر کا. یہ 4 بندے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان 4 کے ساتھ یہ سلوک کرنا. اور امام حسین کے متعلق اس نے وصیت کی تھی کہ ان کو زیادہ نہ چھیڑنا، ان کے پیچھے نہ لگنا، اس لیے کہ اس کا رشتہ رسول اکرم کے ساتھ ہے. جتنا ان کو تنگ کرو گے اتنا تمہارا اس میں امت میں نقصان ہو جائے گا. لہذا ان کی بیعت کے حوالے سے پرواہ نہ کرنا، باقی سارے تیرے جو ہیں وہ تیرے معاملے میں صحیح ہو جائیں گے. عبداللہ ابن زبیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. عبد الرحمن ابن ابی بکر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اس کو فقط 4 پیسے دو گے تو وہ تجھے مل جائے گا. اور جہاں تک عبداللہ ابن عمر کا تعلق ہے وہ بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اس پر بھی تو جلدی سے قابو پا لے گا، وہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اس قسم کی وصیتیں تاریخ میں موجود ہیں. معلوم ہوا فقط 4 افراد کا حوالہ دیا، باقی امت مسلمہ
حضرت امام حسین کے ساتھ انکار بیعت میں شامل نہ ہوئی اور سب نے یزید کی بیعت کر لی. پوچھتا ہوں یزید کی بیعت کا مطلب کیا تھا؟ ہم آج کل لفظ بیعت سے شاید اتنے آشنا نہیں رہے جتنا کہ ہمیں آشنا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں لفظ بیعت استعمال ہوتا ہے صاحبان گدی و دربار کی بیعت. یہ جو آپ چلو یہاں تو وہ سلسلہ نہیں ہے. آپ پاکستان ہندوستان میں جائیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، بڑے بڑے دربار ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے مرشد ہیں، اور ان کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیعت ہوتے ہیں. میں جس شہر سے آیا بیٹھا ہوں اس کا نام تو ملتان ہے، لیکن اس کا دوسرا نام مدینۃ الاولیاء ہے کہ وہ اولیاء کا شہر ہے. وہاں گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی ولی اس کا دربار موجود ہے، اور ہر دربار کا کوئی نہ کوئی گدی نشین موجود ہے، اور ہر گدی نشین کے ساتھ بہت ساری ایک تعداد ان کے مریدوں کی موجود ہے، اور وہ مرید اپنے پیر کی بیعت کرتے ہیں. لیکن اس بیعت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیعت سے مراد یہی ہوتا ہے دم درود دعا. جب کبھی ضرورت ہوگی ہم اپنے بچے کو لائیں گے، یہاں دم درود کروائیں گے، تمہیں کچھ نہ کچھ دیں گے اور تم سے کچھ دعا لیں گے، اور اس طرح ہماری بیعت قائم رہے گی. اس سے بڑھ کر کوئی خاص مفہوم بیعت کا وہاں نہیں ہوتا. فلانا فلانے کی بیعت ہے یعنی فلانا فلانے سے دعا لیتا ہے، اس نے پیر مانا ہوا ہے، جا کر کبھی سالانہ ٹیکس بھی بطور بیعت کے دے آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس سے دعائیں وغیرہ بھی لے آتا ہے. بابا سے بلند صلوات. اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑا سلسلہ سادات کرام کو حاصل ہے کہ تعویذ دینا، دعا دینا، پھول تعویذ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس سلسلے میں بیعتیں چلتی رہتی ہیں. یہ بیعت کچھ اور ہے. آئیے اس بیعت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو رسول اکرم کی گئی تھی. آخر آغاز تو بیعت کا رسول اکرم سے ہوا تھا نا. امت مسلمہ نے سب سے پہلی بیعت کس کی تھی؟ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس بیعت میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں اس طرح بیچ دیا ہے کہ آپ میرے تمام امور کے مالک ہیں. جہاں کہو گے میں آپ کے کہنے پر سر کٹاؤں گا بھی، اور جہاں فرماؤ گے وہاں جس کا سر کاٹنے کو کہو گے میں اس کا سر کاٹ بھی دوں گا. یعنی بیعت جو کرتا ہے وہ اس اپنے مرشد کے کہنے پر سر دیتا بھی ہے اور سر لیتا بھی ہے. قرآن بھی کہتا ہے یقتلون و یقتلون، جو بیعت کرتے ہیں وہ ان کے حکم پر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. کیا خیال ہے مولا امیر المومنین معمولی سے قاتل تھے یا بہت بڑے قاتل تھے؟ پریشان کرے امیر المومنین دو چار آدمیوں کے قاتل تھے یا بہت زیادہ افراد کے قاتل تھے؟ امیر المومنین کے القاب میں ہے قتال العرب، عرب کا سب سے زیادہ قتل کرنے والا شخص. کیا یہ صحیح ہے یا ویسے ہی ہے؟ ایسا ہے، ایسا ہی ہے نا. امیر المومنین کس کے کہنے پہ قتل کرتے تھے؟ کس کے حکم پر قتل کرتے تھے؟ کوئی اور تھا؟ حکم اللہ کا جاری کرنے والا رسول اللہ، عمل کرنے والا ولی اللہ. لا الہ الا اللہ کا حکم آگے جاری کیا محمد رسول اللہ نے، اور عمل کر کے دکھایا علی ولی اللہ نے. اور ماشاءاللہ آپ شیعہ تو جب علی علیہ السلام کے جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو علی کا تعارف یہ ایک سب سے بڑے قاتل کے حوالے سے کرتے ہیں. اور ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں تو یہ بات بڑی شہرت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جب آذان دیتا ہے ایک شیعہ تو جب امیر المومنین کی شہادت ولایت دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ. مومنوں کے امیر ہیں، متقیوں کے امام ہیں، اور آگے کیا ہے؟
مشرکوں کے قاتل ہیں، ایک دو مشرکوں کے یا ہزاروں مشرکوں کے. اور پھر بعض اوقات کچھ اور تفصیل میں جاتے ہیں یا خطبے میں کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں قاتل المشرکین والکافرین والمنافقین والقاسطین والظالمین والمارقین علی ولی اللہ. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے کہ یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں مشرکین، کافرین، منافقین، قاسطین، ظالمین، مارقین، اس سے اشارہ ہوتا ہے علی کی ہر جنگ کی طرف. کچھ جنگیں علی حیدر کرار نے پاک پیغمبر کی زمانے میں کی، ان میں کن کن کو قتل کیا؟ مشرکوں کو قتل کیا، کافروں کو قتل کیا. لیکن جو جنگیں امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں کی ان میں بھی قتل کیے یا نہ کیے؟ وہ کون تھے؟ منافقین، قاسطین، مارقین، ظالمین. جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، ان تینوں میں جو ہوئے ان کا یہ حال تھا. تو معلوم ہوا کہ علی سب سے بڑے قاتل تھے. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مزاج قاتلانہ تھا یا رسول کا حکم ایسا تھا؟ اگر مزاج کی بات کرو گے تو کائنات میں سب سے بڑے رحم دل کا نام علی ہے. کائنات میں اگر کوئی رحم دلی میں بھی وارث محمد مصطفیٰ ہے تو تنہا علی ابن ابی طالب. وبالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول اکرم کی جو تعریف قرآن نے کی ہے اس میں یہ جملے ہیں کہ رسول رؤوف رحیم ہے اپنے مومنوں کے اوپر. واضح کہ رسول اکرم کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا رحمت للعالمین کا بھی کوئی وارث ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ رسول تو تھے نا رحمت للعالمین، رسول اکرم کے بعد اس صفت میں اور اس کمال میں بھی کوئی وارث پیغمبر تھا؟ تو جواب کیا دیں گے ہم؟ علی ہر کمال میں وارث پیغمبر ہے. سوائے نبوت اور رسالت کی ڈیوٹی کے باقی تمام کمالات ایسے ہیں جو اللہ نے رسول کو دیے، تو ہر کمال کا وارث ان کے بھائی علی ابن ابی طالب کو بنایا. تو مزاج کے اعتبار سے تو رؤوف الرحیم تھے، لیکن کیوں قتل کرتے تھے؟ کہ رسول اکرم کا حکم ہوتا تھا. رسول اکرم کو کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ کا حکم حکیمانہ ہوتا ہے یا غیر حکیمانہ ہوتا ہے؟ رسول کا حکم بھی حکمت پر مشتمل اور اللہ کا حکم بھی حکمت پر مشتمل. نتیجتاً بیعت کا معنی کیا ہے؟ کیوں علی ایسا کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ علی نے بھی رسول کی بیعت کی ہوئی تھی. کیا خیال ہے مولا علی رسول کی بیعت میں تھے یا نہیں؟ جی تھے. تو بیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیعت سچی ہے تو جس کی بیعت ہوئے ہو اس کے کہنے پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. وہ کہے سر کٹا دو تو سر کٹانا پڑے گا، وہ کہے سر کاٹ دو تو سر کاٹنا پڑے گا. ذرا اپنی طرف توجہ فرمائیے. اس وقت جو آپ تشریف فرما ہیں کسی ہستی کی بیعت ہے؟ بآواز بلند صلوات میں سمیت آپ سارے جتنے مومنین بیٹھے ہیں، کیا ہم اس وقت اسی لمحے کسی معصوم کی بیعت ہیں؟ ان کی بیعت جی حضرت امام تمام حضر اللہ تعالیٰ. اب جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم ان کی بیعت ہیں یا نہیں؟ جب بیعت ہیں تو اس بیعت کا تقاضا کیا ہوگا؟ وہ ہمیں گورنر بنا دیں، وہ ہمیں کمشنر بنا دیں، وہ ہمیں یہ بنا دیں، وہ ہمیں وہ بنا دیں. کیا عہدوں کے لیے ہم ان کی بیعت ہیں یا یقتلون و یقتلون؟ بیعت کا تقاضا تو یہ ہوگا نا کہ جو کچھ امام فرمائیں گے، کہیں فرمائیں گے کہ تمہیں سر دینا واجب ہے تو دے دیں گے،
اور کہیں فرمایا کہ فلاں دشمن کا سر کاٹ لو تو کاٹ دیں گے، اس لیے کہ بیعت کا اصلی مقصد یہی ہوتا ہے، بیعت کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ تو جب بیعت ایسی ہے تو اب پوچھو، جس معنی میں رسول اکرم کی بیعت ہوئی تھی، بعد والے لوگوں کی بیعت بھی اسی معنی میں لوگوں نے کی تھی یا نہیں؟ اگر اس معنی میں نہ ہوتی تو علی کبھی محروم نہ ہوتے، زہرا کبھی صدموں کا شکار نہ ہوتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جس کی بیعت ہونی چاہیے تھی اس کی نہیں کی، اور جن کی نہیں ہونا چاہیے تھی اس کی کی۔ جب یزید کا زمانہ آیا تو بیعت اپنے اسی مفہوم کے ساتھ تھی، بیعت اپنے اسی مفہوم کے ساتھ تھی، اور لوگوں نے یزید کی اسی معنی میں بیعت کی تھی، اور آپ نے میدان کربلا میں یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا، اور یہ بات آپ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ امام حسین نے وہاں اپنے آپ کو اس ظالم قوم کے سامنے اور اس لشکر کے سامنے اس طرح ظاہر کیا کہ حضرت نے اپنے بدن پہ تبرکات رسالت کو سجایا، امامہ رسول کا اپنے سر پہ رکھا، ابا رسول اکرم کی اپنے کندھے پہ رکھی، کمر میں رسول ہی کا کمر بند باندھا، تلوار بھی رسول اکرم کی حمائل کی، سواری بھی وہی لی جس پہ رسول اکرم سوار ہوا کرتے تھے۔ اور عجیب ہے کہ اس زمانے تک رسول کی سواری زندہ تھی، اور حضرت بالخصوص اس سواری رسول کو کربلا لے گئے تھے۔ حضرت ان تمام تبرکات رسالت سے اپنے آپ کو ملبوس کرتے ہیں، سواری رسول پہ سوار ہوتے ہیں، اور سر کے اوپر جو امامہ رسول ہے اس کو رکھ کے اس کے اوپر قرآن مجید کا نسخہ رکھتے ہیں، اور پھر ایک اونچے ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ کوئی معمولی منظر نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ کیا یہ امامہ وہی نہیں جو تمہارے نبی کے سر پر ہوتا تھا؟ کیا ابا وہی نہیں جو پیغمبر اکرم کے کندھے پہ ہوتی تھی؟ کیا یہ کمر بند وہی نہیں؟ کیا یہ سواری وہی نہیں؟ کیا یہ تلوار وہی نہیں؟ کیا یہ قرآن وہی نہیں جو قلب رسول اکرم پہ نازل ہوا تھا؟ سمان سے بونی، پھر ذرا میرا نسب مجھے بتاؤ، میں کون ہوں؟ اور پھر فرماتے ہیں، اللہ کی اس زمین پر اگر اپنے نبی کے کسی بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو سوائے میرے تمہیں اپنے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا۔ انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی اکلوتی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور وہ بیٹا ہوں جسے رسول اکرم فرماتے تھے کہ الحسن اور حسین ابناء ولو من صلب علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین ہیں میرے بیٹے اگرچہ کہ علی کی صلب سے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم دو بھائی ہیں، اور دو بھائی تھے جن کے بارے میں رسول اکرم کی حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، جوانان جنت کے یہ دونوں بیٹے سردار ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ ہو تو تمہیں میں ایسے صحابہ کا نام بتاتا ہوں جو ابھی تک زندہ ہیں اور گواہی دیں گے کہ ہمارے کانوں نے رسول اکرم سے حدیث کو سن رکھا ہے۔ پھر حضرت نے 4 افراد کا نام لیا، جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام لیا، انس ابن مالک کا نام لیا، ابو سعید خدری کا نام لیا، زید ابن ارقم کا نام لیا، وہی زید ابن ارقم جس کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو دربار کوفہ میں حاضر تھا اور جس نے کہا تھا کہ ابن مرجانہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول ان دندان حسین کو بوسہ دیتے تھے، چھری ہٹا لے اس مقام سے۔ یہ زید ابن ارقم کو بطور گواہ، جابر ابن عبداللہ انصاری کو بطور گواہ، انس ابن مالک کو بطور گواہ، ابو سعید خدری کو بطور گواہ امام حسین نے ذکر کیا۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے، اے حسین آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ تجھ حسین کو اپنی صداقت کے لیے ان لوگوں کو بطور گواہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ حالات کی تبدیلیاں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی زمین پر اپنے نبی کا کوئی بیٹا ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو میرے علاوہ تمہیں اور کوئی بیٹا نہیں ملے گا۔ میرا بھائی حسن اس دنیا سے روانہ ہو گیا، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔
اس کے بعد حضرت یہ جملہ کہا جس کو میں حوالہ دینا چاہتا تھا، وہ یہ کہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے جس جرم کی پاداش میں تم مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، پانی تم نے بند کر دیا ہے، نرغے میں ہمیں لے لیا ہے اور ہمارا خون بہانے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو، مجھے اتنا تو بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ آخر کسی کو اگر کوئی سزا دیتا ہے تو جرم تو بتاتا ہے نا کہ کس جرم کی سزا تجھے دی جا رہی ہے، میرا جرم کیا ہے؟ پورے بھرے ہوئے اس لشکر یزید میں اور کوئی جرم حسین کا بیان نہ ہو سکا، کہا تو ایک بات اور وہ یزید وہ شمر کی بات تھی۔ شمر ابن ذی الجوشن اٹھا اور کہنے لگا اے حسین تیرا ایک ہی جرم ہے، اور وہ کیا؟ تو نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، ابھی اگر بیعت کا اقرار کرو تو ہم تمہارے خون سے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ معلوم ہوا یزید کی بیعت تھی کہ جو اس سارے مشکل کو پیدا کر رہی تھی، اور امام حسین یہ کہہ کر اس ٹیلے سے نیچے اتر آئے، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ یہ ذلت کا طوق ہے جسے زہرا کا لال کبھی اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی اس سے انکار کرتا ہے، رسول بھی اس سے انکار کرتا ہے، اور وحجور طابت وطہرت، اور وہ آغوشیں ہیں کہ جو انکار کرتی ہیں اس بات سے کہ ان آغوش کے پلے اس یزید جیسے کی بیعت کرے، اس لیے کہ وہ دودھ بھی طاہر تھا اور وہ گودے بھی پاکیزہ تھی جن میں ہم نے پروان چڑھے ہیں اور ہم نے یہ پرورش پائی ہے آزادہ۔ اور یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ یزید کی بیعت ہوئی تھی اور پوری امت مسلمہ کی 98 یا 99% اکثریت نے یزید کی بیعت میں حصہ لیا تھا۔ اکیلا 1%، وہ بھی میں اگر احتیاط سے کہوں تو کہوں گا 1% لوگ شاید ایسے رہ گئے تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ یہ تھا وہ منظر جب کربلا ہو رہی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت عالم اسلام کی کیفیت کیا ہے؟ اس وقت عالم اسلام یزید کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے؟ کیا یزید پر تبرہ کرنے والے اور یزید کو لعنت کرنے والے اور یزید کو پلید کہنے والوں کی تعداد آج امت مسلمہ میں 98-99% ہے یا نہیں ہے؟ آج اگر 99% مسلمان، قطع نظر اس سے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی ہمارے مکتب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، پھر بھی اپنا جو مکتب وہ رکھتے ہیں ان سے بھی جا کے پوچھو تو ان کی اکثریت یزید کو پلید کہتی ہے، یزید کو لائق لعنت سمجھتی ہے، یزید کو باطل پر مانتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس زمانے میں 98-99% آبادی یزید کی بیعت کر کے اس کے لیے قتل کرنا اور اس کے لیے قتل ہونا اپنے لیے واجب سمجھ رہی ہے، اور آج اس زمانے میں 98-99% مسلم آبادی یزید پہ تبرہ کر رہی ہے اور یزید پہ لعنت کر رہی ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اس تبدیلی میں آپ کی عزاداری کا معجزانہ اثر ہے۔ اس وقت جو آپ عزاداری کر رہے ہیں، لوگ بسا اوقات اس کو ایک عام رسم سمجھ لیتے ہیں۔ میرے دوست یہ رسم نہیں ہے، آج تو پریکٹیکل گزر چکا ہے ان مراحل سے کہ آج کوئی یزید کا حامی نہیں ملتا، ہر کوئی یزید پہ لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اس زمانے میں جو وہ زمانہ تھا یزید کی بیعت کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ بیعت والے لوگ اس پہ لعنت کرنے والے کیوں بن گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تو عزاداری نہ کرتا، اگر تو حسینیت کی ترویج نہ کرتا، اگر تو مظلومیت کے لیے علم نہ اٹھاتا، اگر تو حقیقت کو بیان کرنے کے لیے شرماتا یا گھبراتا یا ڈر جاتا، تو یقیناً آج بھی وہی صورتحال ہوتی۔ تجھے چاہیے کہ جیسے تو نے باطل کو مٹایا ہے اور حق کو سورج کی طرح چمکایا ہے، اسی طرح اپنی عزاداری کو زندہ رکھ، ان مجالس کو زندہ رکھ، ان جلوسوں کو زندہ رکھ، اس ماتم کو زندہ رکھ، اس حسینیت کے علم کو سر بلند رکھ، تاکہ دنیا کو تو خبر دے سکے کہ حق کیا ہے اور
باطل کیا ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. اس لیے میں یہ مجبوراً عرض کروں گا کہ یہ لوگ کہ جو رسمی طور پر سمجھتے ہیں جی گئے اور ہم نے تھوڑا سا ثواب لے لیا، تھوڑا سا ثواب لینے کی بات اور ہے، اور پوری امت مسلمہ کو یا پوری انسانیت کو یہ درس دینا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کس نے حق چھینا ہے اور کس نے حق کے لیے سر کٹایا ہے. یہ فرق بتانے کے لیے عزاداری ہوتی ہے، اس فرق کو سمجھانے کے لیے یہ سارا سلسلہ قائم ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں خدا ان پہ رحم کرے جو اپنا خرچ کرتے ہیں عزاداری پر، خدا ان پہ رحم کرے جو اپنی زندگی کے اوقات خرچ کرتے ہیں عزاداری پر، خدا ان پہ رحم کرے کہ جو اپنی زندگی کی جوانیاں دیتے ہیں اس عزاداری کے لیے. عزاداری کو رسم نہیں کہنا چاہیے، عزاداری تو حق کو زندہ رکھنے کا بہترین وسیلہ ہے اور باطل کو شکست دینے کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے آپ سب حضرات اسی ایمان پر ہیں الحمدللہ کہ ہم چاہتے ہیں اسی ایمان پر جئیں، اسی ایمان پر مریں اور اسی ایمان پر راہ خدا میں معشور ہوں. اس لیے کہ اس کے بغیر جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے. جہنم سے بچانے والی ہے حسینیت اور جنت کا حقدار بنانے والی ہے حسینیت. خداوند تعالی ہمیں حسینیت کے غلاموں میں شمار فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. عزیزان من وقت کم تھا جو چند جملے میں عرض کر سکا، لیکن پھر اسی امر کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اے حسینیت کے متوالو، اے حسینیت کے عاشق، اے حسینیت کے لیے زندگی اور موت مانگنے والو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حسین کا لاشا خاک میں خاک نہ ہو جاتا اگر رسول کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہ آتی؟ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اپنا رسول اللہ آپ نے اپنی ان بہنوں کو اور ان بیٹیوں کو ہم سفر کیوں کیا کہ جن کا دہلیز سے باہر آنا ہی ممکن نہ ہوا کرتا تھا. کس قدر آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں. کیا یہ واقعات علماء آپ تک پہنچاتے ہیں یا نہیں کہ اگر امیر المومنین کو کہا جاتا، بیٹیاں کہتی یا امیر المومنین خود چاہتے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ان کے نانا رسول کے روضے کی زیارت کرائیں تو دن کی روشنی میں نہ لے جاتے تھے، رات کی تاریکی میں لے جاتے تھے. اور پھر اگر رات کی تاریکی میں لے جاتے تھے تو پھر روایت یہ کہتی ہے پہلے آگے بڑھ کر روضے رسول پہ جلنے والے چراغ کو خاموش کرتے تھے، چراغ قبر رسول کو بجھا دیتے تھے. کوئی پوچھتا تھا کہ ابن رسول یا مولا علی ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب میں کہتے تھے اگر کوئی روضے رسول پہ موجود ہو تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کے قد و قامت پر بھی اس کی نظر پڑے اور ان کی جسامت پر بھی ان کی نظر پڑے. میرے عزیز مہربانو، اب ذرا غور کرو، جو مقام حجاب میں اس مقام پر فائز تھی کہ جن کا اپنے گھر سے نکلنا مشکل تھا، اگر کوئی نابینا بھی رسول اکرم گھر کے اندر اس کو آنے کی اجازت دیتے تو زہرا کہتی تھی اے میرے بابا پہلے مجھے پردے میں جانے دو، پھر اس نابینا کو اندر آنے کی اجازت دینا. اور اگر بطور آزمائش رسول فرما دیتے بیٹی وہ تو نابینا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، تو بی بی کے دو جواب آتے تھے. ایک تو یہ وہ نابینا ہے میں تو نابینا نہیں ہوں، وہ نابینا ہے میں تو نابینا نہیں ہوں. اور دوسری بات اس کی ناک سونگھتی تو ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن کی خوشبو بھی کسی نامحرم کے مسام تک پہنچے. اب بتا اس خاندان کی بیویوں کو حضرت امام حسین اپنے سفر میں لے جا رہے ہیں، اسی لیے ذرا کبھی بیٹھ کر غور کیا کر وہ وقت کتنا سخت تھا اور کتنا تلخ تھا جب حسین مولا اپنی کرسی پہ 28 سفر کو بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کی یہ بیٹیاں اپنے گھروں سے نکل کر ان مہمنوں کی طرف جا رہی تھی کہ جن مہمنوں کا نتیجہ ہاتھوں میں
رسیوں کی شکل میں نکلنا تھا، اور اگر کوئی نہ جانتا تھا تو نہ جانتا تھا، لیکن میرا امام تو جانتا تھا نا کہ اس سفر کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سفر کا اختتامیہ کیا ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حسین مولا آپ کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کے دل پہ غم و اندوہ کا اس وقت کتنا زیادہ اثر ہوگا جب زینب کبریٰ نکلی ہے اپنے گھر سے اور جا رہی ہے محمل کی جانب، اور حسین دیکھ رہے تو دل میں سوچ تو رہے ہوں گے نا، میری شمشیر ادھر چلے جدھر تیری چادر چھل جائے گی، جدھر تیرے بھائی مارے جائیں گے، جدھر تیرا کوئی وارث نہ رہے گا، جدھر آواز آ رہی ہوگی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ یا کیوں نہ میں یہ عرض کروں، یقیناً آپ نے یہ سنا ہوگا جب حضرت امیر المومنین نے عقد کیا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ، تو روایت موجود ہے نکاح خود مولا علی نے پڑھ دیا۔ جب نکاح کی محفل تمام ہوئی تو علی حیدر کرار اپنے نو داماد حضرت عبداللہ ابن جعفر جو بھتیجا بھی ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عبداللہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ بیٹا میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، آوازادارو محفل عقد ہے، حضرت عبداللہ دولہا بنے ہوئے ہیں، خوشی کی محفل میں علی کہہ رہے میرے بیٹے میں تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ وصیت کا زبان حیدر پہ آنا تھا، حضرت عبداللہ ہمتن گوش ہوئے اور عرض کرنے لگے مولا کیا وصیت ہے؟ تو مولا علی نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اے میرے عبداللہ بیٹا، آج سے پہلے میری بیٹی میرے اختیار میں تھی، آج سے پہلے یہ زینب میری دختر میرے اختیار میں تھی، لیکن آج میں نے اپنے رسول کی شریعت کے ساتھ اسے تیرے اختیار میں دے دیا ہے۔ اب یہ شریعت محمدی کے مطابق تیری دہلیز سے قدم باہر نہ رکھے گی، مگر تب رکھے گی جب تیرا اذن ہوگا، جب تیری اجازت ہوگی۔ لیکن اے میرے عبداللہ بیٹا وصیت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب میرا حسین بیٹا اپنی شمشیر کو کسی سفر میں ہمراہ لے جانا چاہے گا تو عبداللہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کا واسطہ میری زینب کو اس کی اجازت دے دینا، میری دختر کو ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ آؤ مومنو انصاف تو کرو۔ کیا علی جانتے نہ تھے کہ جدھر لے جائیں گے شبیر ادھر کیا ہونے والا ہے؟ یہی وجہ ہے سب کچھ جاننے کے باوجود کہتے ہیں جانے دینا۔ معلوم ہوا علی کی نگاہ میں آپ تک دین حق کو پہنچانا اور آپ کے سامنے حقیقتوں کو روشن رکھنا، اس کے لیے زینب کی چادر اجڑتی ہے تو اجڑے، اس کے لیے ہاتھوں میں رسیاں پڑتی ہیں تو پڑے، لیکن ان لوگوں تک حق ضرور پہنچنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت عرض کر کے بات کو تمام کر دیتا ہوں، اور وہ وقت ہے کہ جب اسی مولا علی حیدر کرار کی شہادت کا وقت آیا، 21 ماہ رمضان کی رات کو، 19 ماہ رمضان کی صبح کو ضربت لگی علی حیدر کرار کے سر اقدس پر، خون نے آپ کے چہرے اور ریش کو خونین کیا۔ ایسی کوئی ظالم زہر تھی کہ جس کے بعد علی اٹھنے پہ قادر نہ رہے۔ روایتیں آپ کے سامنے ہیں، پہلی نماز تو آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، لیکن ضربت کے بعد علی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ امام حسن امامت کرا رہے ہیں اور علی مولا ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور
اور اس کے بعد زہر کی تاثیر بڑھتی گئی اور بالآخر علی مولا کو ہاتھوں پہ اٹھا کر مسجد سے اپنے گھر کی طرف لے جایا گیا. آخر زہر کا اثر بڑھتا چلا گیا. 21 ماہ رمضان کی رات آئی, مولا نے اس کائنات کو الوداع کہنے کا پروگرام بنایا. لیکن کیا ہوا, اپنے اقارب کو بلایا, آؤ مجھ سے الوداع ہو جاؤ, میں آپ سے الوداع ہو جاؤں. اس الوداع کی محفل میں آئی ہے زینب کبریٰ, اس الوداع کے مرحلے میں آئی ہے دختر زہرا زینب کبریٰ, اور بابا سے آخری الوداع کی منزل ہے. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے جو اپنی اس بیٹی کو دیکھا, ہاتھ بڑھایا, زینب کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا, اپنے سینے پہ رکھا اور رونا شروع کر دیا. سینے پہ رکھا, علی نے رونا شروع کر دیا. دختر زہرا نے اس ماحول میں وقت کو مناسب سمجھتے ہوئے عرض کیا, بابا ایک سوال کرنا چاہتی ہو, ایک سوال کرنا چاہتی ہو, پوچھو بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو. کہا بابا مجھے بی بی ام ایمن نے کچھ خبریں دی ہیں جن میں اس کوفہ میں میرے دوبارہ آنے کا ذکر ہے. مجھے اتنا بتاؤ, کیا میں دوبارہ کوفہ لائی جاؤں گی, اور کیا میرے جو خبریں ہیں وہ ساری صحیح ہے, کیسے لائی جائے گی زینب. اشارہ وہاں بی بی نے کیا, تفصیل تو نہیں لیکن تفصیل سامنے تھی کہ کس حالت میں مجھے لایا جائے گا. سر پہ چادر نہ ہوگی, لاشوں کو دیکھ کے گزر کے چلی آؤگی, ہاتھوں میں رسیاں ہوگی, اونٹوں میں سوار ہوگی, کوفہ کے بازاروں میں لایا جائے گا. یہ جملے تفصیل سے تو نہیں ہے لیکن اشارہ موجود ہے. اور بی بی کہتی ہیں بابا یہ جو خبریں مجھے اس کوفہ کے بارے میں دی گئی ہے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں, کیا ایسا ہوگا, کیا ایسا ہونا ہے. اب سنو, حضرت امیر المومنین کی زندگی کا آخری لمحہ ہے اور بی بی اس بات کی تصدیق لینا چاہتی ہے. علی نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا, روئے اور اشارے سے کہا, ہاں بیٹی ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے. لیکن آخری جملے میں یہ کہا, میری بیٹی جب اس مرحلے میں آنا تو صبر صبر, میری زینب صبر سے مسائل کا مقابلہ کرنا, صبر سے مسائل کا مقابلہ کرنا اور صبر کر کے اپنی اس مشن کو آگے بڑھانا. آؤ آزادارو, پتہ نہیں کیسا صبر تھا جو رسول کی بیٹیوں نے کیا. لاشیں پڑے تھے اور صبر کیا, بے کفن تھے اور صبر کیا, بے دفن تھے اور صبر کیا, خون میں غلمان تھے اور صبر کیا, ریت کا کفن تھا اور صبر کیا. بس آخری جملہ اتنا کہتا ہوں, ہمارے ہاں تو رسم ہے نا, اگر بھائی فوت ہو جائے اور بہن دور بیاہی ہوئی ہو تو والدان خبر دیتے ہیں, اس بہن کو بتاتے ہیں تیرے بھائی کا وقت قریب ہونے والا ہے یا فوت ہو گیا ہے. تو وہ بہن وہاں سے کہتی ہے انتظار کرنا, میں آ رہی ہوں, میرے بھائی کے آخری دیدار سے مجھے محروم نہ کرنا. چنانچہ والے سے انتظار کرتے ہیں جب تک بہن آتی نہیں بھائی دفن نہیں ہوتا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر بہن کا انتظار کیا جائے یہ کچھ اور ہے, اور اگر لاشیں سے تماچے مار کر اور بہنیں کو ان صدموں کا شکار کیا جائے اور وہ مایوس نگاہوں سے دھوپ پہ پڑی ہوئی لاش کو دیکھتی رہے اور ظالم کو دوڑا کے لے جائے, اللہ جانے اس بہن کے جگر پہ کیا اثر ہوگا, اور پھر خدا جانے اس 4 سال کی بچی کے جگر پہ کیا اثر ہوگا کہ جو اپنے بابا کی لاش کو دھوپ پہ پڑا دیکھتی رہی اور لاشا پڑا رہا اور ظالم اونٹوں کو دوڑا کر لے گئے. عزادارو, یہ وہ صدمے ہیں کہ جن صدموں نے حسینیت کی لاج رکھی ہے اور حق و حقیقت
حقیقت اور دین اسلام کی عظمت کو زندہ باد بنایا ہے. خداوند تعالی ہمیں اس خاندان کا سچا غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عزاداری آل محمد کے ساتھ والہانہ عشق نصیب فرمائے. کٹ جائیں لیکن عزاداری کے علم کو جھکنے میں ہم کبھی شامل نہ ہوں بلکہ خداوند عالم ابو الفضل کو سربلندی نصیب فرما اور ان کے مشن کو بھی سربلندی عطا فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. جميع